الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار اللهم لا تفتنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اگر شکر کرو گے تو اس میں اور اضافہ کر دوں گا اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے اللہ رحمت و سلام سب طریق اللہ تعالیٰ کی دی ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے داتا ہے مشکل کشا ہے راج کروا ہے بگڑی بنانے والا سنبھالنے والا دکھ سکھ دینے والا اللہ ہے ساری کائنات کا مالک ہے زمین و آسمان ستے زمین ستے آسمان چودہ طبقہ مالک اللہ تعالیٰ ہے اور داتا ہے لکھوکہ کروڑہ درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاکی کوثر شاکی معاشر لکھوکہ کروڑہ اربعہ درود و سلام ہو صحابہ اکرام پر اللہ کی رحمتیں ان کی قبریں نور سے منور ہو خلفائے راشدین تابعین وتابعین ائمہ اکرام سلف صالحین پر اللہ کی کروڑ دعوتیں ہو موضوع تو بہت بڑا ہے لیکن وقت بہت تھوڑا ہے چلو کوشش کروں گا بھی اس کے اندر اس کو سمجھوں اس ہندوستان پر ہماری 800 سال حکومت رہی مسلمانوں کی 800 سال اللہ تعالیٰ وہ قبضے کیوں چھینتا ہے سزا کیوں دیتا ہے جب بندہ کی لاپرواہی ہوتی ہے صحیح چل رہا نظام لیکن اس کے اندر ہمارے حکمران جو کھیل ملا جناب وہ بدتماش ہو گئے تھے ان میں سے ایک تھا محمد شاہ اس کا تخلص رکھا محمد شاہ علی جان ہندوؤں اور عیسائیوں نے اور یہودیوں نے سکھوں نے بڑے عجیب طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور ناچ گانوں میں لگا دیا نادر شاہ بادشاہ کا اعلان تھا
اسے پتا چلا کہ ہندوستان کا بادشاہ ہے لیکن وہ عیاش ہے، کیوں نہ حملہ کر دیا جائے اس پر۔ ایران سے چلا اور ہندوستان میں آیا، دلی پہنچا۔ دلی ہمارا اس وقت کا خلافہ تھا مسلمانوں کا، جس طرح آج کا اسلام آباد ہے۔ دلی پہنچا، جب وہاں گیا وہ بادشاہ سلامت ناچ اور گانے اندر ہو رہے تھے، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قومیں کس طرح برباد ہوتی ہے۔ اور تم کو بتاؤں میں، یا تم کو بتاؤں میں، تقدیر امم کیا ہے؟ شمشیر سنا اول توسر باب آخر۔ قوموں کی تقدیر اس طرح بدلتی ہے جب ان کے ہاتھوں میں جہاد کا سامان ہوتا ہے، شمشیر و سلاح یعنی تلواریں اور لڑائی کے سامان ہوتے ہیں تو وہ حکومت کرتے ہیں۔ توسر باب آخر، جب گانے بجانے میں آ جاتے ہیں، توسر باب کا گانے بجانے کے سامان، پھر وہ کھیر ہوتی ہے۔ تو جب بادشاہ نادر وہاں پہنچا، وہ ناچ گانے ہو رہے تھے بہار کے اندر، تخت طاؤس پر بیٹھا تھا۔ تخت طاؤس، طاؤس کہتے ہیں فارسی کے اندر مور کو۔ اس کے تخت پر پیچھے مور کی طرح بنا ہوا تھا وہ دائرہ، جس طرح مور کے ہوتے ہیں اس طرح سے ہیرے جڑے ہوتے، بڑا کروڑوں کا وہ اربوں کا وہ تخت تھا۔ جب اندر نادر شاہ نے دیکھا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ وزیر بڑے سیانے تھے، اس نے کہا نادر شاہ دلی کو لوٹتے ہیں اور چلتے ہیں، یہاں تو بائبل ملوکی ہے، یہاں تو قدرے بھی جمد ہے، عورتیں ہلا رہی ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسے کسی جا کر کہا کان میں، محمد شاہ دلی پر قبضہ ہو گیا ہے، لیکن اس وقت زبان تو فارسی۔ وہ کہتا ہنوز دلی دور ہے، دلی تو بڑی دور ہے، لیکن اس سے قبضہ ہو چکا تھا۔ خیر وہ بادشاہ نادر شاہ ڈوب کر چلا گیا واپس اپنے ایران میں۔ اخیر میں جو ہمارا بادشاہ ہے اس کا نام تھا ظفر۔ اخیر میں جو بہادر شاہ ظفر نام تھا، اس کا خاندان مغلیہ تھا۔ تو جو شاہ جہاں تھا اس نے انگریزوں کے بیٹی کی صحت صحیح کرنے کے لیے بہت بڑا ٹیکہ دے دیا، زمین دے دی۔ تو انگریزوں نے بھانپا جو مسلمان میں غدار بڑے ہیں، وہ آہستہ آہستہ والی محصول پر قبضہ کیا، پھر ٹیپو سلطان کو شہید کیا۔ وہ پیچھے جا رہا آپ کو جب یہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ دلی پہنچے۔ 1857 میں یہ پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1857 57 میں چلے ابھی ہم غلامی میں چلے گئے انہیں حکمرانوں کی بدماشی کی وجہ سے۔ عیاشی تو وہ کرتے تھے بادشاہ سلامت، تو سلام حکومت کو مل جاتی ہے۔ پھر ہم انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے، سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے اندر کوئی ہماری تنظیم تھی تحریک المجاہدین، اور اس کا جو ماٹو تھا نا خفیہ، وہ تھا ریشمی اعمال۔ جس کے پاس ریشمی اعمال کا وہ پہنچ جاتا ہے، یہ کسی مجاہد نے بھیجا ہے، لیکن انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ ایک ایسی تنظیم ہے ہندوستان کے اندر جو جہاد کا نام لے رہی ہے۔ خفیہ انہوں نے اپنے جنگ سے ہمارے مجاہدین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ خفیہ پڑھتے اور ان کو صلاح نہیں دیتے تھے، مالدیپ جزیرہ ہے وہاں بھیج دیتے۔ اس کو کہتے ہیں کالا پانی، بلیک واٹر۔ چند سال پہلے ہم نے سنا تھا امریکہ کی طرف سے ایک تنظیم بنی تھی لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر، انگریزوں نے بڑی امریکہ نے اس کا نام بلیک واٹر، کالا پانی۔ آپ کالا پانی کی کتاب لکھ کر دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں، روک کے کھڑے ہو جائیں آپ کی کتنی کی ہمارے سزا دی گئی ہندوستان کے اندر صرف جہاد کی وجہ سے۔ خیر وہ صحیح چلتی چلتی قوم سو گئی۔ قائد اعظم اور اقبال تک یہ بات پہنچی، آہستہ آہستہ اقبال نے جگایا قوم کو کہ ہم تو مسلمان ہیں، اس طرح غلامی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اٹھے اور تحریک شروع کریں۔
پھر وہ دو قومی نظریہ کی بات کی گئی، دو قومی نظریہ جس کی آپ سارے پاکستان میں تبدیلی ہوئی، دو قومی نظریہ، ایک مسلمان ہیں اور دوسری قوم ساری ہندو سکھ عیسائی دوسری قوم ہے، اس کی بنیاد پر یہ کیس شروع ہو گیا۔ اخیر کہ آدمی پڑھا لکھا تھا، اس کو سمجھایا گیا کہ یہ پینٹ شرٹ چھوڑو، ٹائی چھوڑو، سلوار کی پہنو، ٹوپی پہنو، یہ قومی لباس کرا دیا گیا، عسکر پہن لی، پھر بھی ادارہ دیا گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کہ یہ کہنے سارے پورے ملک کے اندر کی شعور ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب الہ کے بارے میں جانتے ہی کوئی ہے، الہ کے بارے میں پتہ نہیں کس کو الہ کیا ہے، کہتے لا الہ الا اللہ ہے۔ الہ کیا ہے؟ الہ کا دعویٰ سب سے پہلے یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ پہلا دعویٰ۔ اللہ بے نیاز صلاحیت لا تجربہ کی سلار ہے، بیٹا۔ اور دوسرا نظریہ، دوسری طاقت الہ کی کیا ہے؟ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اس الہ نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا۔ یہ قرآن میں بار بار دعویٰ آ رہا ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ وسع کرسی السماوات والارض، اور پڑھتے رہتے ہیں ہر روز نماز کے اندر، اس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی، اور اس کے اوپر پانی ہے، اور پانی کے اوپر تخت ہے، تخت کے اوپر اللہ بیٹھا ہے، اتنا بڑا ہے، پتہ ساری کان اس کے قبضے میں ہے، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب۔ یہ کہتے ہیں کہ لاہور والے پانی کو اجمیری کو دادا مانو نہیں مانتے، کیوں مانے گا؟ مانتے آپ بتایا؟ علی اجمیری کو دادا مانتے ہیں، وہ دادا تو زمین و آسمان کا مالک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ کہتے جی یہ وہاں تقریر ہوتی ہے کہ جو اس کو داتا نہیں مانتا، اس کو شرک کہتا ہے، وہ مفتی کا کہہ رہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی ہے، حکمران وہ ہم زمین و آسمان کے مالک کو داتا مانتے ہیں، تو تب جس کے اس کو داتا مانتے ہیں، اس کے لیے پیغمبروں کا جھگڑا رہتا ہے پیغمبروں کے ساتھ، ابھی وہی ہے۔ تو آپ نے مانا کیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب الہ کو سمجھے، الہ کیا ہے؟ الہ ہے ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، سورج، چاند، ستارے، ہوا، بادل، بادل، جنگل، دریا، سمندر، یہ سارے اس کے درمیان ہے۔ وتحت الثری، اور ساتوں زمینیں اللہ کی ہے، اس کے برابر وسعت ہے۔ اس کے لیے ہی پیغمبر چلتے رہے، اور آج ہم یہی کہتے ہیں اس الہ کو مان لو، جس الہ نے بغیر جنگ کے ملک دیا ہے اس کو مان لو۔ ایک قوم گزری پہلے، بنی اسرائیل۔ اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل کو پھر جانے والا، اس کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان کی تاریخ اور ہماری تاریخ ملتی جلتی ہے۔ ان کو مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کی طرف سے بادشاہ ملی، اور انہوں نے اس بنا پر مصر کے اندر ہماری طرح نافرمانی شروع کر دی، جیسے ہمارے انڈیا کے یہ بادشاہ کرتے تھے۔ کرتے چلتے جب وہ حد سے گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے قبضے میں دے دیا، پیغمبروں کی لاد فرعون کے قبضے میں دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو جب رہائی ملی نا، فرمایا اے بن اسرائیل کہ تم وہ وقت یاد کرو جب تمہیں فرعون تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ وقت یاد کرو جب رہائی ملی تو انہوں نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا۔ انہوں نے کیا کیا، 6.25 لاکھ بندے دریا پور کر دیے، فرعون سے نجات بھیجی، جس طرح ہمیں نجات مل کر پاکستان دیا نا، ان کو نجات مل گئی تھی۔ پھر کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا چلو پہاڑ پر طور پر پہنچو، وہاں سے تورات لے کر آؤ، تمہیں علم دیتے ہیں اس طرح میں قرآن ملا ہے۔ جب اللہ نے 40 راتوں کا وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ طور پر پہنچو، تو پیچھے کیا ہوا؟ ہماری طرح
اس وقت پوری دنیا کے اسلامی ملکوں میں سب سے زیادہ شرک پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. الہ کیا ہے؟ الہ کو مانتے نہیں ہے، جھوٹا وعدہ کرتے، اس کا معنی نہیں بتاتے کیا ہے. لا الہ کا معنی کیا ہے؟ پاکستان کا لا الہ الا اللہ. الہ جو میں نے پہلے آپ کو کہا ہے، ساتوں زمین ساتوں زبانیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. یہاں پاکستان کے اندر تو بڑے ہیں اور جی منزل بن گیا. جب وہ گئے تور پر، پیچھے ایک سامری تھا، سامری سنیارے کو بھی کہتے، وہ جانتا تھا سنارے کا کام. جس رات انہوں نے وہاں سے ہجرت کی ہے بنی اسرائیلیوں نے، تو انہیں تبتیوں سے، مصریوں سے، فرعونوں سے سونا لے لیا. سب گھروں سے صبح شادی جانا ہے، سونا ان کے پاس تھا. جب موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر، اس سامری نے سونا اکٹھا کیا اور اسے ایک بچڑا تیار کر دیا، سونے کا بچڑا. ہندو نے گائے پوجتے ہیں اور انہوں نے بچڑا پوجا. ہم کسے پوجتے ہیں؟ ہمارے ملک میں ایک جانور پوجا جاتا ہے، پتا آپ کو؟ 10 مرد کو پوجا جاتا ہے. استغفر اللہ. بڑے لکھے لوگ جانوروں کو پوجتے، وہ گائے پوجتے، بچڑا پوجا. بیسک سزا کیا ملی ہے؟ جب موسیٰ صاحب واپس آئے، بھائی سے پوچھا، ہاں میں ادھر ہوں، جی کیا ہے؟ یہ سوری تو سیدھی میں آئیے، تم نے روکا نہیں ان کو؟ کہا میں نے روکا تو تھا، لیکن میں اکیلا تھا، 6 سال بندے، میں کیسے روکتا ان کو؟ میں ڈر گیا مجھے مار دیں گے. آپ نے سر کے بال پکڑے، داڑھی پکڑی. تو میں بھائی جان لا تاخذ بلحیۃ ولا براسی، اور نہ سر کے بال پاڑ نہ داڑھی پاڑ، میں تو کلا سب یہ پہلے سجدے. ہاں بھی ہوئی گل کرو، یہ تسا کی کیتا؟ بڑی سزا ملی ان کو. ہمیں تو سزا تو نہیں ملتی، توبہ کرنے سزا معاف ہوگی شرک کی. کہا پھر کیا کیا جائے اس کو؟ اللہ نے کہا ان کو کہو کٹھے ہو جائے 6 لاکھ، اور ایک بادل آئے گا. یہ قرآن کے اندر واقعی میں زبانی نہیں کہا رہا میں، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے اندر ہے. ایک بادل آئے گا، اندھیرا چھا جائے گا، اور یہ تلواریں پکڑنے اور تلواریں چلائیں. جو اس میں قتل ہو گیا وہ بھی بخشا جائے گا، جو مارے وہ بخشے جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ان کو کہو. جب بادل آیا فرمایا یا اس قال موسیٰ قوم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم، اور تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، بچڑے کو معبود بنا تھا. اب کرو ایسا کہ بنا مارے کہ اللہ کی طرف ہو جاؤ، یوں کرو تم یہ رہ جاؤ گے. فقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو ذبح کرو، قتل کرو. قرآن پاک کی آیت نہیں، اب اس کو بار بھی کر رہا. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتری ہے، توبہ کی بہتری ہے، اور اپنی طرف رجوع کر لو، اللہ تمہیں توبہ قبول کر لے گا. انہ تواب رحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تلوار چلی، دونوں بھائی بیٹھے ہوئے، تلوار چل رہی ہے، میرا کھڑا ہوا ہے. اللہ پاس کرو. جب پیچھے تھے تو 70,000 بندے قتل ہو چکے تھے. دیکھو کیسی سزا مل ہے. آزادی ملی ہماری طرح، ہم انگریزوں سے آزاد ہوئے. ہم نے پورے پاکستان کے اندر کیا کیا ٹھیکر کیے ہوئے. یہ داتا ہے امام بڑی چھوٹی قسمت پر خرید ہے پاکستان میں. دوسری بات نا، شہباز کرے پرواز کے جانے راز دل و دست، انہو علیم ذات الصدور. ایسے نہیں بیٹھا، وہ بھید جانتا ہے دلوں کے، چھوڑ دے اس کو. دلوں کے بھید جانتا ہے، آپ چھوڑ دے. وہ دلوں کے بھید جانتا ہے بھائی، ایسے نہیں بیٹھا. دلوں کے بھید جانتا ہے، یہ کہتے ہیں وہ بھید جانتا ہے. یہ جانے راز دلوں بھی کہتے ہیں نا. اور سنو گا استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دیں، استغفر اللہ. وہ کی کہتے ہیں کہ کوٹ میٹھے بیت اللہ، یہ کہتے ہیں نا کوٹ میٹھے بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدل دے باطن دے وچ اللہ. گندا عقیدہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. الہ کی بات ہو رہی ہے نا. تو ہم نے کیا کیا؟
ان کو تو قتل کرنے کے بعد رہائی مل گئی، بری ہو گئے، ہم کیا کریں گے؟ بتاؤ ہمارا کیا بنے گا بھائی جان؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں تو دیکھو ادھر بھائی یہاں سے بات کھول کے دیکھو، آپ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، دیکھنے میں یا علم والے ہیں؟ علی حجویری داتا ہے یا آسمان والا داتا؟ یہ بتاؤ کیا کتاب؟ ساتوں آسمان ساتوں زمین کا مالک، ہماری جان کا مالک، ماں کے پیٹ میں خوراک دینے والا تو مالک، اس کو آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ نہیں مانتے اللہ کے بندوں کیسے ہے؟ اس دور کے اندر سکھوں کی گزر رہی ہے، رنجیت سنگھ اس وقت کہاں تھے؟ اور پھر جب ہم انگریزوں کے قبضے میں 90 سال 57 سے لے کر 47 تک، اس وقت کہاں ہے؟ اور بعد میں کھڑے کر کمپلیکس بن کے وہاں میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فوت ہونے سے 5 دن پہلے جمعرات کا دن تھا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، لعنت اللہ یہود و نصارا، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تم نے کیا بنایا؟ بتاؤ کوئی نبی ہے ہمارے وہاں پاکستان کے اندر؟ سجدہ ریزی ہوتی ہے، سجدہ ریزی، جھکتے ہیں، عورتیں جھکتی ہیں، نظریں چرتی ہیں، دیکھیں پڑتی ہے، وہاں دودھ جاتا ہے، کہتے خالص دودھ دے دو ورنہ تمہارے بھینسوں اور گاؤں کے تھن میں خون ہو جائے گا اگر دادا کو دودھ خالص نہ دیا تو۔ اور کیسا کیتا تمہارا؟ بتاؤ پڑھے لکھے۔ 1964 کے اندر ایک صحافی تھے، اس کا نام تھا ریاض بٹالوی، اس نے ملنگ بن کے پورے پاکستان کے اندر سروے کیا ملنگوں کا 6 ماہ کے اندر۔ پھر وہ میرا ایوب صاحب سے، اس نے کہا کہ ایوب صاحب جتنی بدکاری مزاروں پر ہو رہی ہے کہیں نہیں ہوتی۔ پھر یہ محکمہ کہاں بنا تھا؟ یہ محکمہ کہاں بنا تھا اس وقت 64 کے اندر؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ گلے کے اندر ایک آدمی یہ اس پر ایک بلینک چیک ڈال کر چلا گیا، محکمہ والوں نے نکالا، اس کو پر کیا، 70 لاکھ روپیہ اس نے بھرا، یہ بیرن ہوا ہے، وہ کیش ہو گیا۔ پھر اسے رابطہ کیا اس مالک سے، اس نے کہا کتنے یہ جی 70 لاکھ ہے، تو میں نے تو کہا تھا 4 کروڑ دے دینا، اگر اس سے زیادہ ہوا تو پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ یہ ہے پاکستان کی حالت۔ قبروں پر کیا ہے؟ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ خون کو نام جو قبروں کے جال پہ کاٹ کے کیا نہ بیچو گے جو میرے یہاں صرف پتھر کے، اگر کوئی پتھر کے بت بنا کر دیے جو میرے بیچو گے۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور مجھے بڑا خوف آ رہا ہے کہیں ملک ہم سے چھین نہ جائے، کیونکہ جب بھی ایسا ہوا اللہ کی نافرمانی ہوئی تو وہ کیا کرنی ہے۔ اس وقت شرک انتہا، بے حیائی، بے حیا انتہا، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے لاؤسا کی بیٹیاں ناچتی ہیں، وہ بھیا مر گیا یہ پتہ نہیں کیسوی، اس کی پرو ناچتی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کی امیر لوگوں کی بیٹیاں۔ پاکستان ہی ہے، اور محمد شاہ رضی نے گانے سنے تو لوگ برباد کیا، نادر شاہ نے قبضہ کیا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا پاکستان کا مطلب کیا؟ نام یہ رہتے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ سب کو الہ کون ہے؟ الہ کی تعریف کیا ہے؟ زمین و آسمان بنایا ہے، اور جب اس زمین پر سب سے پہلا جو شرک ہوا ہے وہ نوح علیہ السلام کے دور کے اندر ہوا ہے۔ وہ قوم کر کی پانی میں ڈبو ڈبو کے ماری گئی، اس کا بیٹا ہمارا کبھی بھی مار دیے صرف شرک کی وجہ سے۔ سورہ نوح پڑھ کر دیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن پڑھو، اللہ کی بہترین کتاب ہے۔
لا تذرن آلہتکم ولا تذرن بدًا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. 5 ان کے بزرگ کہتے ہیں بابے ان کے رب کو نہیں ماننا، ان کو نہیں چھوڑنا ہمیں. اللہ ٹھیک ہے پھر چلو، اللہ نے گھر کر دی قوم پانی کے اندر وہ ساری. پھر ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شرک، اسی بنا پر ان کے شرک کا قبر خانہ اس کے رب بارے کو اس کو آگ میں جلایا گیا. اسی وجہ سے ایک دن جا رہے ابو درداء نے اس طرح ہاتھ پکڑا میرے آقا کا، اس طرح، اور جا رہے ہیں فرمایا اور ساری خلیلی، مجھے میرے دوست نے نصیحت کی ہے ابو درداء ولا تشرک بی شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور قتلتا اور حرقتا، تمہیں قتل کر دے یا آگ میں جلا دے، نہیں شرک کرنا. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے نا، اس وقت بھی ہم نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے میرا اللہ میرا کام ساز. یہ ہے تمہارا الہ، اس کو الہ کہتے ہیں. بڑی زبردست آگ جل رہی تھی، زبردست. جب اندر بیٹھے ساتھ جبرائیل علیہ السلام آ کر بیٹھ گئے اور آگ جل رہی ہے. یہ کس کا کام ہے؟ الہ کا کام. کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ہمارا قلعہ ہے. آگ جل رہی ہے، اوپر سے جانور نہیں مل سکتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ساتھ جبرائیل بیٹھے. ہم لوگ بات دیتا اٹھ کر چالو کر دکھاؤ. ابراہیم اٹھے علیہ السلام، ایسے جائے آپ کے اندر، جہاں جہاں چلتے ہیں پیچھے سبزہ اگتا ہے، پھول لگ جاتے ہیں. کون ہے؟ اس کو لا کہتے ہیں. آگ چلی، آگ جل رہی ہے، ابراہیم بیٹھے. اس کو مانو، یہ الہ ہے. اس کو لا کہتے ہیں لا الہ. یہ کہتے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ الہ ہے، اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو. طاقتور یہ ہے. وہ کتنا بڑا دریا تھا، وہ 6.25 لاکھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری، وہاں سے پانی ہو گیا. سوچو نا میرا غور سے، صرف کہنا آسان ہے نا. اتنا لمبا دریا نیل رک گیا، پانی ٹھہر گیا. 12 قبیلے اندر داخل ہو گئے، کنارے پر لگ گئے. پیچھے فرعون آیا، اسی پانی کو اکھڑ لیا. چلو پانی چل پڑا. کسی کے اندر یہ طاقت ہے؟ بتاؤ. اور کوئی داتا ہے ایسا کوئی؟ اس کو شرک کہتے ہیں، شراکت داری. کوئی شراکت داری نہیں اللہ کی بادشاہی کے اندر. کیلا ہے میرے بھائی. جس دریا کی موسیٰ نے فوجاں رب نے پار لگائیاں، اسی دریا میں فرعونی فوجاں رب نے غرق کرائیاں. وہ پانی رکا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، اس کی غرق ہوگی. وہ اللہ ہے. اس کا تعارف سب پیغمبر کراتے رہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اس کو لا الہ الا اللہ یہ کہتے ہو نا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا الہ کو مانو. یہ الہ کو مانو. میں پھر آپ ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. کہیں بہت تھوڑا بڑی فتوحات ہوئی بدر کے اندر. رشتہ ہے بدر کے اندر. بدر کے اندر 313 احتیاط نہیں ہے، اللہ رشتے بھیجے. اس طرح جنگ خندق کرتے ہیں، جنگ عذاب، وہاں پہ اللہ رشتے بھیجے. یا سورہ عذاب پڑھ کے دیکھو گے. یا ایھا الذین آمنوا نعمت اللہ علیکم، اے کلمہ پڑھنے والوں اس نعمت کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، جب بڑے بڑے لشکر آ گئے. تم 1400 تھے، غار کے اندر تھے، 10,000 تھے. پھر کیا ہوا؟ سنے میری بات، سنے غور سے. فارسلنا علیہم ریحا، پھر میں نے تیز دار آندھی بھیجی. اللہ کہتے ہیں تیز دار آندھی بھیجی. سردیوں کا موسم، بچے اڑا دیے کافروں کے. اللہ وہی ہے. آپ اپنے حضور پر آتے ہیں. دو نکلے تھے مکہ سے، دو صرف کون؟ میرے اللہ کے نبی اس کے ساتھی اب صدیق اکبر. 2 نکلے تھے. جب نہیں رات کو 2 چلے تھے. ایک بے ایمان کھڑا ہوا ہے پاکستان میں، مگر کسی نے اس کو لاج کیا ہے. پہلے اللہ جاری تھا، وہ تو مر گیا، امریکہ نے لاج کیا تھا. ابھی 2 لاج ہوا ہے. یاسر قادری کہتے ہیں اس کی. کوئی بکواس کرتا ہے، وہ کہتا ہے صدیق اکبر تو ہے نہیں ہے.
نہ عمر ہے، ان کا ساتھی بھی کوئی نہیں ہے، شاید تاریخ کو برباد کر اور بڑی واحد اللہ تعالیٰ کرے۔ تو 2 گئے تھے، 2 واپسی جب ہوئی ہے 8 ہجری کو، 7 ہجری کو کافروں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، واپس چلے گیا بڑی شرائطوں کے ساتھ۔ اور واپسی ہوتے ہوئے پورے فروغ کرنے والے نبی اتنی شرائطیں کافروں کی مان لی آپ نے، بڑی بڑی شرطیں تھی وہ، لیکن جاتے ہوئے سورت نازل ہوگی ان فتح لک فتحا مبینا، اور تو فتح مکہ کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ عمر دیکھو کیا آ گیا، یہ سورت نکلی ہے اگلے سال فتح مکہ ہو جائے گا۔ 8 ہجری کو میں جس پوائنٹ پر آپ میں جانا چاہتا ہوں وہ دیکھا تھا، 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، 10,000 صحابہ کی تعداد، 10,000 رمضان کا مہینہ صحیح رمضان، یہ بھی صحیح رمضان کو پاکستان بنا کہ میرا رات کا دن تھا، صبح جمعہ تھا 14 اگست 1947 کو، یہ بھی صحیح رمضان کو پاکستان بنا ہے۔ خیر وہاں 10,000 صحابہ نے قبضہ کر لیا مکے پر۔ ہندا جو ہندا ابو سفیان کی بیوی جس نے کلیجہ چبایا تھا ابھی ہم کر شہید تھا، سید شہدا، وہ ایمان نہیں لا رہی ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے آپ کو قبضہ ہو گیا مکے پر، آپ کو ایمان لیا؟ کہتی اچھا، ایک دن نماز پڑھ کے گھر گیا نا، غسل کرے بیٹے کے لیے سامان کرو، کہتے ہوا کیا تجھے؟ میں کہتا ہوں تم مانتی نہیں تھی، اب کیا ہوا ہے؟ کہنے نہیں کہ میں رات چھت پر بیٹھی تھی، میں نے رات اتنی عبادت کرتا ان لوگوں کو دیکھا، پوری زندگی نہیں دیکھا۔ یہ ہے پاکستان کا مطلب، کیا شکرانہ کرتے، یہ کیا بکواس ہو رہی ہے، واجب نے کر دی نے بکواس کر رہے، یہ ذاتی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اونٹ پر جا رہے ہیں، سجدہ ہو گیا شکرانہ، اور آپ فتح کے بعد میں ہانی کے گھر ہے میرے بھائی، جا کر 8 نمبر شکرانہ نماز کیا آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور کہاں کھو رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اس بار نماز پڑھی آپ نے، جمعہ تھا نا، سورہ کہف پڑھتے آج دعا کرتے ہیں اللہ اس کو برقرار رکھنا، اور جس طرف یہ قوم چل پڑی ہے اس کا کنارہ کوئی ہے، کوئی منزل نظر نہیں آ رہی ہمیں، کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، ٹکڑوں میں قوم ساری بڑی ہوئی ہے، بھائی بھائی کو قدر کر رہا ہے، یعنی سنی اور شیعہ کا جھگڑا کھڑا ہوا ہے، سیاستدانوں میں کھڑا ہے، مذہبی جھگڑا کھڑا ہے، اور گدی نشینی کو موٹے لگے ہوئے ہیں، گالوں گل پیسے میں بھائی جان، یہی کا بیان دے رہا تھا۔ کہنے لگا کہ ہر مہینے 10 ارب سے لے کر 15 ارب تک روپیہ گورنمنٹ یہاں سے لیتی، بلوں سے 46 کرنے ہیں، اور جب کمروں کو پیسے دو گے اللہ کے گھر نہیں، وہ کیا بنے تمہارا بتاؤ مجھے؟ اس کی علاقہ میں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کہتے ہو نا، علاقہ تو چھوڑ دیا ہم نے، کوئی علاقہ تو چھوڑ دیا، علاقہ تو نام ہی ہم لیتے، ہاں جا جا کے ربڑ گھر دکھلائی ہے سارے میں سلفی نام لیتا ہے خدا کا، اس زمانے میں توحید کی بات کرتا ہے، اللہ کا نام کہاں ہے، چھوڑ دیا ہم نے۔ بڑا خوف آ رہا ہے مجھے، نوجوان دھوئے، نوجوان لڑکے ناچتے ہیں، بیل اڑے لنگے سر سے، اور بھائی یہ کیا ہے، یہ دین پاکستان سے بنایا تھا، یہ اس لیے پاکستان بنایا گانے بجانے کے لیے۔ وہ ایک انٹرویو لے رہی ہے اس کا، وہ نیا لڑکا کھڑا ہوا ڈیڈ بوڈ گیا، اس کو انٹرویو لے رہی ہے، پاس بیٹھی ہے، سر سے کپڑا اترا ہوا ہے، کہتی ہے بلال جو تو ہیر پڑھ میں ہے نا تو میں نے مجھے تاری ہو گئی ہے، ہائے ہائے وہ قرآن پڑھے تو مجھے تاری نہیں ہوگا، وہ ساتھی ہے تو بڑے اندر، اور میرے بھائی وہ ساتھی ہے، اس سے شروعات کرنی ہماری، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ آج سورہ کاف کی تلاوت کی ہم نے، اللہ کے نبی فرمان ہے نا کہ سورہ کاف پڑھا کرو، جمعے کے دن اگلے دن کا خیر کرتی ہے، جس کو پہلی 10 ایتیں یاد ہوگی دجال اس وقت ہی دعا سکے گا۔ میرے بھائی دجال 2 شہروں میں نہیں جا سکے گا، ساری دنیا میں پھرے گا، وہ ایمان لوگوں کا چھینے گا، لیکن 2 شہروں میں نہیں جا سکے گا، مکہ اور مدینہ کے اندر اللہ کا فضل ہے، 1448 سال ہو گئے ہیں، آج تک وہ ہمارے قبضے میں ہے، جاؤ چھڑا کر دیکھو، چھڑاؤ نا،
وہاں جو امام قبر جان بھی کرتا امین بھی ہوتی ہے، وہاں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی مرس نہیں ہوتے وہاں. اگر عرس ہو رہا ہوتا تو حضور کی قبر شروع ہوتا نا. اگر یہ نیکی ہے عرس، ابو بکر کی قبر ہے، عمر کی قبر ہے، جنت بکی ہے، عثمانی جو سارے نیک لوگ بیٹھے صحابہ، وہاں یہ جلوس کیوں نہیں نکلتے؟ ادھر کیوں آ گیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ دیا، پھر گمراہی میں جا رہے ہو. ہاں میں واقعہ بیان کر چھاڑتا ہوں. فتح مکہ آیا اگے جانے چاہے اپنی سنو غور سے ادھر میری گاجوں میں تمہارا انداز سے صحیح ہو گیا، دماغ پڑا اگے چلے کہ 12,000 ہو گئے، 2 اتوں مل گئے مکے کو. کچھ لوگوں نے کیا، کچھ لوگوں نے سارے نہیں رکھا کہ اسی بہتے ہو گئے. پاکستان کے پاس ایٹم ہے، کیا ایٹم تیرا کیا کر لیا ایٹم؟ $1,00,000 1,00,000 ارب ڈالر کے مفروض ہم پوجے ہو گئے. $1,00,000 ارب مفروضے جو دے گئے ہو. کیوں؟ یاشی کل اوور کی بوجھ ہم پر ہوا ہے. اب اگلے ماہ $10,00,000 ہم نے کس دینی ہے؟ $10,00,000 سود دے رہا ہے، سود ہمیں دے رہا ہے. پاکستان کے جو سرکردہ لوگ ہیں چپ کر ہی بیٹھے ہوئے، چپ کر ہی بیٹھے. ہم پیچھے ہوئے اس کے بعد سود کر میں اسی طرح. جب وہاں چلے تو کچھ لوگوں نے کہا سود زیادہ ہو گیا. جس نے رستے میں پہنچے ہوئے کھڑا مار کے بیٹھے سن 2 قبیلے، بنو حازم بنو سکیل. وہ سارے بال بچے جا کے اتنے آگے اونٹ بکریاں ساری انہوں نے مکے میں قبضہ سے ڈال لگے. مکے والے ہار گئے، انہوں سے قبضہ کرائیں گے. تیروں کی بات شروع ہو گئی، ایک دم تیر شروع ہو گئے. اللہ کے نبی نے کیا ہوا؟ ڈاکٹر مچ گئے ایک دم. آپ کے چدر نے پکڑا، یہ کیا ہو گیا؟ سب آ گئے. یوم حنین پرانے پاک میں سورۃ توبہ ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم نے 12,000 ہونے پر تکبر کر لیا، پھر کیا ہوا؟ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تم پر زمین تنگ ہو گئی اور تم بھاگ کھڑے ہوئے. 11,900 بھی پاس گیا تو 80 کھلوتے بوتے ہو گئے. اور لڑ شاہی کی نہیں کامیابی ہے میرے بھائی، بتاؤ. اللہ کے نبی موجود ہے، شکست ہو رہی ہے. اللہ کے نبی موجود ہے، شکست ہو رہی. بھاگ گئے صحابہ، 11,900 بھی بھاگ گئے. ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. پھر کیا ہوا؟ اللہ کو ترس آ گیا. اللہ کو ترس آ نا پیارے نبی پر. ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولہ والمؤمنین، سورۃ توبہ. پھر میں نے اپنے پیغمبر پر راحت اتاری اور مومن پر راحت اتاری، اور فرشتے بھیجے جو تم نہیں دیکھ رہے تھے. وہاں فرشتے آئے، اللہ نے فرشتے بھیجے. وہاں بھی پیغمبر بھی ساتھ ہو اور پیارا آقا نبی ساتھ ہو. اگر اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو ترقی مسلمان نہیں کر سکتے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. الہ کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ زمین و آسمان کا مالک، چھتے آسمان چھتے زمینہ، سورج چاند ستارے ہوا بادل حضر شبر سب لگا ہے. اس کے مقابلے میں کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. وہ ایک داتا ہے. کہتے ہیں کوئی داتا نہیں مانتا، شرک کرتا ہے، اس کو خراب کار نہیں کرو. میں کہتا ہوں یہ میری خبر وائرل ہو رہی ہے، جو کر لو میرے خلاف. میں اللہ کو داتا مانتا ہوں، تم نام رکھوائی مل ہے. کہاں کھڑا ہوں؟ اسٹیج کس کی ہے؟ وارث الانبیاء ہے، جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. الحمدللہ حلال بھی کپڑے بڑے ہوتا، چھوٹی نشانے تو دیتی ہے، قمیض دیتی ہے، بچتا ہے. حلال بھی کپڑے کا کپڑے کا میں حرام نہیں کھانے، حرام نہیں کھانے. نہ کپڑا حرام تھا، نہ پہنا حرام تھا، نہ کھانا حرام تھا. اللہ کے نبی موجود رہے میرے بھائی، اور شکست ہو رہی ہے. 2 منٹ رکتے ہوئے پیچھے آنے پہ پریشان رکھتے رہے کہ میں وہ مولوی پہ ٹھہر گیا. بیٹھے رہو بیٹھے بہ جاؤ. میرے بھائی 11 مہینے ابھی تو کچھ نہیں آخیا. سولر لگا 11 مہینے سے کوئی نہیں کی تھی تھوڑے دن. ہوں 31,000 بل آیا تو اسی منٹا میں کاٹے تھوڑیاں 3,000 کٹھا ہوا. کچھ خدا کا خوف کرو. پکھرا یاد رہے 55 پکھا بھی چل رہا ہے، 2 گھڑے چل رہا ہے. ابھی تم 11 مہینے نہیں پوچھا. پہلی قسط آئی 31 سوری خود بڑھ گئے.
3000 ملے سارا کام کچھ سوچو یار اتنے ارباں میں کٹھے ہوئے گھبراتے تو بہتر تو نہیں کہ میری مرضی باہر کبھی میری بنا ہوتا ہے بڑھنے کا چاہیے منظور سہن شاہ عرف ہو رہے باہر ماشاء اللہ ہاں میں بھی جرمنی جاؤں تو جاؤ تو میرے بھائی اللہ کو چھوڑو یہ مقاصد اس کو کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی سلطنت غیر چاہو کے ہم نے گوائی 2 ٹکڑے نہیں کروایا کر کے اندر 2 ٹکڑے مشرقی پاکستان کا وہ زیادہ کر دیا گیا اور اب 4 ٹکڑے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے جہاں ہماری قومیں رہ رہی ہیں اولادیں رہ رہی ہیں بھائی رہ رہے ہیں رشتے دار رہ رہے ہیں میرے بھائی جب اللہ کا عذاب آتا ہے میں نے پہلے یاد پڑھی تھی بڑا شکرتم عزیز اللہ کو اگر شکر کرو گے اور دوں گا بڑے کفر تم اگر کفر کرو گے ان عذابی لشدید میرا عذاب بڑا سخت ہے جو میں ذاتی کا نام کو لیتے ہو دوسرے نماز کے لیے بڑی سخت ہے کیوں بھائی دسو صبح نماز جمانا پڑی ہے چند لوگ سن سویرے کیوں یاد ہے چند لوگ سنا کیا یادی ہے واجے لے کر مناسب واجے بدلے گلیاں ساریاں یہ آزادی ہے آزادی میرے نبی نے میری کوئی بڑا موقع دیتا ہے جا کے انہیں ہانے اتار گیا 8 رکعتیں پڑھی آپ نے اور کیا انہیں صحابہ نے یہ شکرانے نماز سے دور کی یہ طریقہ ہے شکر ادا کرو اگر نہیں کرو گے اللہ کو مناظر بنا میرے بھائی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اس کو الہ مان لو کوئی داتا ہے کوئی مشکل کشا ہے کوئی حاضر ہوا ہے اللہ کے مقام میں کوئی داتا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاضر والے کوئی دیر گانے والے نہیں کوئی سوارنے والا نہیں ہے ماں بڑی میری چھوٹی کی کوئی کرو سری یہ شباب جانے یہ سب جھوٹ ہے میری خبر بیرل ہو رہی ہے جائے گی سارے دنیا میں میں جھوٹ نہیں بولا کہتے ہیں جو داتا نہیں مانتا اس کے خلاف کیس کرو کیوں نہیں مانتا میں چاہوں نمبر بیٹھا ہو نا میں اللہ کو داتا مانتا تم کس کو مانتے ہو کیوں بھائی کائنات کا مالک ستت ایام 6 دنوں دن آسمان بنایا سورج چاند ستارے ہوا بادل سب زمین سب آسمان اللہ تعالیٰ وہ داتا ہے ہمارا میں کہتا ہوں یہ میری پھر بند ہے کیا میرے پیش ہوگی اب بھی پیش ہوں گے اس لیے وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ اسی بات کو الہ کسے کہتے ہیں نعرے لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن الہ کا معنی یہی ہے کائنات کا مالک ہے اللہ آپ کو مجھے بھی قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو اتحاد پیدا کرے اور ہمیں اپنے سامنے سجدہ ظلم کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ